عزیز طلباء و طالبات، بی اے سال دوم بی اے بی ایس سی بی کام سیکنڈ ایئر ایس وائی ایس ایل. عزیز طلباء و طالبات، آج ہم بی اے سال دوم کے بی اے بی ایس سی بی کام سال دوم کے ایس ایل پرچے کے تعلق سے گفتگو کریں، سیکنڈ لینگویج کے تعلق، جو کہ بی اے بی ایس سی اور بی کام تینوں فیکلٹیز کے لیے، تینوں برانچز کے لیے کامن ہے. جو طلبہ بی اے اور بی ایس سی کے ہیں ان کا کوشچن پیپر بھی، سوالیہ پرچہ بھی یکساں ہے. بہرحال بی کام کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے سوالیہ پرچے کی نوعیت الگ ہے. سوالیہ پرچے کے تعلق سے ہم اگلے پیریڈ میں گفتگو کریں گے. یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ بی اے بی ایس سی اور بی کام کے تینوں سال کے طلبہ کے لیے سیکنڈ لینگویج ثانوی زبان اردو کی حیثیت سے ہم کو کن کن نکات کا مطالعہ کرنا ہے. تو شامل نصاب بی اے سیکنڈ ایئر کے سیمسٹر تھرڈ میں جو جن نکات کو ہم کو پڑھنا ہے، جن اصناف کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے، اس میں ہے مثنوی، غزل اور علم بیان. پرچہ نمبر 3 فرسٹ ایئر کے فرسٹ سیمسٹر میں پرچہ نمبر 1، سیکنڈ سیمسٹر میں پرچہ نمبر 2، اب سیکنڈ ایئر کے تھرڈ سیمسٹر میں پرچہ نمبر 3، جس کے اندر ہم کو 2 اصناف اور گرامر کے ایک حصے کا مطالعہ کرنا ہے. ان اصناف میں سب سے پہلی صنف مثنوی ہے اور دوسری صنف غزل ہے، اور شامل مطالعہ تیسرا جو حصہ ہے وہ علم بیان پر مشتمل ہے. ہم نے فرسٹ ایئر کے اندر اصناف نثر کا مطالعہ کیا ہے، اور جس کے اندر کم و بیش اردو ادب کی نثری، افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر، فکشن اور نان فکشن، کم و بیش ساری اصناف کا ہم نے فرسٹ ایئر کے اندر مطالعہ کیا ان کے مخصوص حصوں کے حوالے سے. اسی طریقے سے سیکنڈ ایئر کے اندر ثانوی زبان میں جو طلبہ و طالبات بی اے بی ایس سی بی کام، بی اے کے طلبہ تو بخوبی جانتے ہیں کہ فرسٹ ایئر کے اندر ان کی ثانوی زبان کے ساتھ ساتھ اختیاری زبان، آپشنل لینگویج کے طور پر بھی اردو تھا. جس طریقے سے یہاں پر ایس ایل کے اندر ہم کسی صنف کا تعارف حاصل کرتے ہیں تو اختیاری مضمون کے اندر، آپشنل کے اندر اسی موضوع کو تفصیلاً گفتگو کی جاتی ہے، اس کے فن کے تعلق سے، اس کے آغاز کے تعلق سے، اس کے فنی لوازمات کے تعلق سے، اس کی اصناف کے تعلق سے، اس کی اصناف کی باریکیوں کے تعلق سے، جتنے سارے موضوعات ادب کے اندر موضوع بحث ہو سکتے ہیں ایک صنف کو لے کر، ان ساروں کو اختیاری مضمون کے اندر ہم موضوع گفتگو لاتے ہیں. ثانوی زبان سیکنڈ لینگویج کے اندر طلبہ و طالبات کے لیے جو اصناف دی جاتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بی اے کا طالب علم ہو یا بی ایس سی کا طالب علم ہو یا بی کام کا طالب علم ہو، بی اے بی ایس سی اور بی کام کے طلبہ و طالبات ثانوی زبان فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں ہی پڑھتے ہیں. تھرڈ ایئر میں ان کا ثانوی زبان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سیکنڈ لینگویج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر ان دونوں سالوں میں ملا کر طلبہ و طالبات کے اندر اردو ادب کی نثری اصناف، اردو ادب کی شعری اصناف، ان دونوں صنفوں کا کما حقہ طور پر طالب علم کا مطالعہ ہو جائے، کما حقہ طور پر طالب علم ان تمام اصناف سے واقف ہو جائے، اور کچھ حد تک طالب علم کے اندر ان تمام اصناف کو سمجھنے، برتنے اور پرکھنے کا سلیقہ آنا ہے. اور ان اصناف کے حوالے سے اردو ادب کا ذوق طلبہ و طالبات کے اندر پیدا ہو. ان اصناف کے تعلق سے، ان اصناف کے حوالے سے زمانہ، سماج، معاشرے کو سمجھنے کی
طلبہ و طالبات میں صلاحیتیں پیدا ہو اور ان اصناف کے ذریعے سے اپنے زمانے کی تاریخ، اپنے زمانے کی تہذیب، اپنے زمانے کی قدروں کو سمجھنے کی تمیز طلبہ و طالبات میں آ جائے. اور بنیادی مقصد ان اصناف سے متعارف کروانے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ طالب علم کو زبان کی نزاکتیں، زبان کی نفاستیں، زبان کا حسن، زبان کی تازگی، زبان کی جولانیوں کو دیکھنے کا موقع ملے، جس سے یہ اپنے معاشرتی زندگی میں، اپنی سماجی زندگی میں، اپنی کاروباری زندگی میں، اپنے نقطۂ حیات کے اندر ان تمام اصناف سے، ادب سے اپنی زندگی کو روشناس کرائیں، اس سے مزین کریں. ہاں، اس لیے ہم نے فرسٹ ایئر میں تمام اصناف نثر کا مطالعہ کیا تھا. سیکنڈ ایئر میں کم و بیش تمام سے تمام کیا کہیں گے شعری اصناف کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے. اب دیکھیں، ہم کو معلوم ہوگا کہ جب شعری اصناف کا ذکر آتا ہے، شعری اصناف کا ذکر آتا ہے تو ہمارے پاس مثنوی، داستان، غزل، نظم، رباعی، خطاب، ہائیکو، پھر نظم کی کئی قسمیں، آزاد نظم، معرہ نظم، نثری نظم وغیرہ. اس طریقے سے نظم کی کئی قسمیں ہم کو نظر آتی ہیں. نظم کی کئی قسمیں ہم کو یہاں پر نظر آتی ہیں. تو ہم کو سال دوم کے تھرڈ سیمسٹر کے اندر جو دو اصناف کا مطالعہ کرنا ہے، اس میں نمبر 1 ہے مثنوی اور نمبر 2 ہے غزل. مثنوی، غزل اور تیسرا حصہ ہے علم بیان کا. تو یہاں پر ہم ان تینوں اصناف کے تعلق سے مختصر گفتگو کریں گے. پھر شامل نصاب مثنوی، شامل نصاب غزل اور شامل نصاب علم و بیان یعنی گرامر کا وہ حصہ جس کو ہم کو مطالعہ کرنا ہے وہ ہم کریں گے. عزیز طلبہ و طالبات، مثنوی اردو ادب کی قدیم ترین صنف سخن ہے. جس طریقے سے نثر میں داستان ہے، اسی طریقے سے نظم میں مثنوی ہے. داستانوں میں نثری پیرائے کے اندر کسی واقعے کو، کسی قصے کو معقوف الفطرت عناصر کے ذریعے سے، عجائب الخلقت عناصر کے ذریعے سے طوالت کے ساتھ طویل تر انداز میں پیش کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے مثنوی کے اندر بھی کسی واقعے کو، کسی حکایت کو، کسی بیانیہ کو، معقوف الفطرت عناصر کو منظوم کیا جاتا ہے. ہاں، اس لیے یہاں پر ہم کو جو مثنویوں کا مطالعہ کرنا ہے، ان میں 2 مثنویاں ہیں. ایک میر حسن کی مثنوی ہے، جن مثنویات کا مطالعہ کرنا ہے اس میں 2 مثنویاں ہیں. ایک میر حسن کی مثنوی ہے جس کا نام ہے نعت حضرت رسالت پناہ کی. نعت حضرت یہاں پہ ہم کو مثنوی کا مطالعہ کرنا ہے. مثنوی میں پہلا حصہ ہے میر حسن کی مثنوی سحر البیان سے. میر حسن کی مثنوی سحر البیان میں سے جس حصے کا ہم کو کرنا ہے نعت حضرت رسالت پناہ کی. دوسری جو مثنوی ہے دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم آوارہ ہونا بقاؤلی کا. آوارہ ہونا بقاؤلی کا تاج الملک کی تلاش میں. ہمارے ایسل کے پرچے میں جن نکات کو موضوع بحث کرنا ہے، جس کو مطالعہ کرنا ہے، جس کو سمجھنا ہے، اس میں سب سے پہلا ہے مثنوی. مثنوی میں ہم کو میر حسن اردو کے مشہور مثنوی نگار جن کی مثنوی سحر البیان،
سحر البیان کا ابتدائی حصہ جو کہ نعتیہ کلمات پر منحصر ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی گئی ہے، نعت رسالت پناہ کی۔ سحر البیان اردو ادب کی ایک کامیاب ترین مثنوی ہے، جس کے تخلیق کار، جس کے خالق میر حسن ہے۔ ان کی یہ مثنوی میں ہم کو نعت رسالت پناہ کی اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ دوسری مثنوی ہے دیا شنکر نسیم کی مثنوی، دیا شنکر گلزار نسیم، جو کہ کہا جاتا ہے کہ میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ میر حسن کا تعلق دہلی سے تھا، دیا شنکر نسیم کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ ان دونوں صاحبین نے ایک دوسرے کے سوال کی، یا یوں کہیے کہ میر حسن کے جواب میں ایک شاہکار مثنوی جو ادب کا ایک بہترین سرمایہ ہے، گلزار نسیم اس میں ہم کو ملتی ہیں۔ اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ میر حسن کی جو مثنوی ہے سحر البیان، اس کے اندر شہزادہ بے نظیر کا واقعہ ہے، یا بدر منیر اور بے نظیر جیسی دو کیریکٹرز ہیں جو مرکزی کردار ہیں، ان کا واقعہ ہے۔ یہاں پہ دیا شنکر کی نسیم کی مثنوی گلزار نسیم، اس کے اندر آوارہ ہونا بقاؤلی کا تاج الملک، اس کے اندر بقاؤلی اور تاج الملک کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو جو داستانوں میں پڑھنے ملتی تھی، جہاں پہ جن، پری، بھوت، مافوق الفطرت عناصر، اڑنے والی چٹائی، اڑنے والے جوتے، اور کیا کہتے ہیں ید بیضا، اور جتنی ساری چیزیں ہم نے حکایات میں سنتی آئی ہیں، داستانوں کے حوالے سے پڑھی ہیں، جو ساری چیزیں ہیں وہی سارے لوازمات ادبی یہاں پہ شعری پیمانے میں مثنوی کے اندر، شعری پیرائے کے اندر ہم کو ان مثنویات کے اندر پڑھنے کو ملے گی۔ ان مثنویات کا ایک مخصوص حصہ ہے جو صرف آپ کے نصاب کے اندر بحثیت مثنوی کے تعارف کی، مثنوی کیا ہے، مثنوی کیسے لکھی جاتی تھی، مثنوی کا مقصد کیا تھا، مثنوی کے موضوعات کیا تھے، اور مثنوی کسے کہتے ہیں، اور مثنوی نگار کون کون سے ہمارے ادب کے اندر ہیں، اور مثنوی نے سماج کی عکاسی کس طریقے سے کی، مثنوی کے ذریعے سے شعراء ادبا نے اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے ادب کو کس طریقے سے پیش کیا گیا، اور اس زمانے میں مثنوی نگاری کی کیا اہمیت تھی، مثنوی نگار کی کیا اہمیت تھی، اور آج کے ہمارے زمانے میں یہ مثنویات کس حد تک ہمارے لیے کارآمد ہے، ہمارے زبان کے اعتبار سے، ہماری سماج کے تشخص کے اعتبار سے، ہماری تہذیب کے تشخص کے حساب سے، ان حوالوں سے ہم کو اصل میں مثنوی کو پڑھنا ہے۔ یہ پہلا حصہ تھا جس کا مطالعہ ہم کو مثنوی کے حوالے سے کرنا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہمارے شامل نصاب ہے وہ غزل ہے۔ دوسرا حصہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ غزل ہے۔ اب غزل کے تعلق سے اگر میں یہ کہوں کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں، غزل دراصل ایک جادو کا نام ہے، جادو کا نام ہے۔ جادو نہ کسی کا ذات دیکھتا ہے، نہ کسی کا مذہب دیکھتی ہے، نہ کسی کی عمر، نہ کسی کے جنس۔ جب کوئی جادوگر کسی پہ جادو کرتا ہے تو پھر خواہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، مرد ہو، عورت ہو، یا اس ملک کا رہنے والا ہو یا باہر کا ملک کا رہنے والا ہو، جب وہ اپنا سحر کسی پہ کرتا ہے تو ایک مخصوص انداز میں، ایک مخصوص لمحوں تک وہ آدمی اس کے جادوگر کے جادو میں، اس ساحر کے سحر میں بندھ جاتا ہے۔ اردو ادب کی ایک ایسی صنف ہے جو غزل کہلاتی ہے۔ میں آپ سے کہوں تو تعجب ہوگا کہ غزل عربی زبان کی سے آئی ہے، عربی سے فارسی، قصیدے سے نکلی، قصیدے کے بعد فارسی میں جب آئی ہے، فارسی سے اردو زبان میں آئی ہے، اور جب اردو میں آئی ہے تو آج ہندوستان کی کم و بیش تمام تر زبانیں، جس میں اردو ہی نہیں، ہندی، مراٹھی، ملیالم، یہاں بولے جانے والی انگریزی زبان، تیلگو، اور تقریباً ہر بڑی زبان میں غزلیں لکھی، پڑھی، سنی اور سمجھی جاتی ہیں۔ یہ صنف کے مقبولیت کا سبب کیا ہے؟ ہم جس وقت غزل کا مطالعہ کریں گے اس دورانیہ میں اس پر گفتگو ضرور ہوگی۔ بہرحال ہم کو شامل نصاب جن غزلوں کا مطالعہ کرنا ہے، جو دوسرا حصہ ہے ہمارا غزل، ان شامل نصاب جن غزلوں کا مطالعہ کرنا ہے، یا جن غزل کو شعراء کی غزلوں کا مطالعہ کرنا ہے، اس میں نمبر 1 پر ہے ولی اورنگ آبادی۔ ولی اورنگ آبادی، ان کی غزل کا مصرع ہے، مفلسی سب بہار ہوتی ہے،
वली औरंगाबादी का शुमार उर्दू के पहले गजल को शायर में होता है, जिन्हें गजल का बावा आदम भी कहते हैं। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि वली हमारे शहर औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी शायरी ने दक्कन से निकलकर शुमाली हिंद तक अपने काबिलियत की, अपने हुनरमंदी की, अपने फन के डंका बजवाया है। इसलिए शामिल निसाब सबसे पहले हमारे शायर वली औरंगाबादी हैं। इनकी गज़ल मुफलिसी सब बहार होती हैं, मर्द का एतबार होती हैं। इस गज़ल का हमको मुताला करना है। दूसरे हैं सिराज औरंगाबादी। दूसरे जो शायर है जिनकी गजल का हमको मुताला करना है वो सिराज औरंगाबादी है। और इनकी जो गजल हमको मुताला करना है वो कबर तहय्युर इश्क सुन्ना जुनू रहाना परी रही। ये गजल, इस गजल के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि शुमाली हिंद का गजल का पूरा सरमाया एक तरफ रख दिया जाए और सिराज औरंगाबादी जो कि हमारे अपने वतन औरंगाबाद का शायर है, इसकी गजल को एक तरफ रखा जाए तो वह सिराज औरंगाबादी के शेर का सानी दूसरा शेर कोई पेश नहीं कर सकता। इसी तरीके से तीसरे शायर जो हैं जिनकी गजल हमको पढ़ना है वो है नंबर 3 मीर तकी मीर। मीर तकी मीर की जो गजल हमको पढ़ना है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। मीर तकी मीर उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर, जिसकी फन की, जिसकी ज़बानदानी की, जिसकी उर्दू गोई की, जिसकी गजल गोई का एतराफ़ वक्त के हर बड़े शायर ने किया है। गालिब जैसा शायर जो कहता हो कि सुना है मीर सा हुआ है कोई, या मीर के एतराफ़ में गालिब कहते हैं कि उर्दू ज़बान अगर सीखनी हो तो मीर की जूतियाँ सीधी करके सीखी जाए, या जिसका इकबाल ने एतराफ़ किया हो, जिसकी ज़बानदानी का, जिसके फ़न का और जिसके गज़ल की नज़ाकतों को समझने का हुनर, या जैसे कि हमने सुना है एक गाना लता मंगेशकर, रफ़ीउद्दीन या वक्त के बड़े बड़े सिंगरों के ज़ुबान से कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने न जाने गुली न जाने बाप तो सारा जाने। ये ऐसी अजीब अजीब गज़लों का खल्लाक तख्लीक़ात मीर तकी मीर, इनकी भी गज़ल ज़िंदगी अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। हमको ये शामिल मुताला है, इसके ताल्लुक़ से भी हमको पढ़ना है। चौथा शायर है मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब जो चौथे शायर का मुताला करना है हमको मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब है। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, अगर गज़ल का जिक्र आए और गालिब को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। तो गालिब वो वाहिद शख्स हैं जिसने गज़ल को मेराज तक पहुंचाया। गज़ल के मौज़ूआत में हकीमाना उनसर और फ़लसफ़ा, हिकमत, ज़रीफ़ानापन, जितनी सारी चाशनियाँ, जितनी सारी नज़ाकतें गालिब समेट कर लाए हैं, इसने गज़ल के हुस्न को बढ़ाया और गज़ल को नई जहाज़ से, बल्कि ज़ुबान और अदब को नई जहाज़ से मुताबिक करवाया। ऐसी शख्सियत गालिब है। गालिब की जिस गज़ल का हमको मुताला करना है वो गज़ल हमारे शामिल निसाब, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये ना चाहिए हमारी किस्मत विसाले यार होता। इस गज़ल का मुताला हमको यहाँ करना है, जो कि हम अगले बाब में करेंगे। इसके बाद मोमिन का मोमिन है। मोमिन का मोमिन गालिब के हम असर शोरा में है। मोमिन का मोमिन उर्दू ज़ुबान व अदब का वो शायर है जिसने गालिब की हमपल्ला शायरी की, या यूँ कहें तो मोमिन का मोमिन की अजमत की ये अलामत है कि एक मरतबा गालिब ने ये कहा था कि मोमिन का मोमिन अपना एक शेर जो मेरे नाम कर दें तो मैं अपना सारा दीवान मोमिन का मोमिन को हवाले कर दूंगा। वो शेर था, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। गालिब जैसी अजमतों वाली शख्सियत मोमिन का मोमिन की जब अजमतों का एतराफ़ करने पर आती है तो एक शेर में, मोमिन के एक शेर में अपनी पूरी शायरी को तोड़ लेती हैं। हमको यहाँ पर मोमिन का मोमिन की जिस गज़ल का मुताला करना है वो मोमिन है असर इसको ज़रा नहीं होता। मोमिन का मोमिन की जिस गज़ल का हमको मुताला करना है उसका मिसरा है असर मुझको ज़रा नहीं होता। इसके बाद जो शायर है इसमें है आतिश लखनवी, दबिस्तान लखनऊ के बहुत बड़े शायर। इनकी जो गज़ल हमको पढ़नी है वो है ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। हमको गालिब की आतिश की भी इस गज़ल का मुताला करना है। इसके बाद है दाग दहलवी अल्लामा इकबाल के उस्ताद शायर।
غالب کے ہم اثر اور قصیدے کے بڑے شاعر، ان کی غزل جس کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے، یا وہ شعر جس کے تعلق سے داغ کو ہم جانتے ہیں کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں، داغ سارے جہاں میں دھوم ہمارے زبان کی ہے، اتنا شاہکار لادوال شعر جس نے دیا جو ہر زمانے میں اپنی طوطی بولتا ہے، ایسے شعر کے خلاق داغ دہلوی کا شعر ہے، عشق کا لطف ہم سے اٹھتا ہے، یہ غزل ہم کو داغ کی پڑھنا ہے۔ داغ کے بعد ہے شاد عظیم آبادی، شاد عظیم آبادی، داغ کے بعد اس شاعر کی غزل کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے، وہ شاد عظیم آبادی ہے۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، ان کی غزل ہے، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونا دے کے بہلایا گیا ہوں، شاد عظیم آبادی، ان کی غزل کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے پانی بدایونی، پانی بدایونی، پانی بدایونی، پانی بدایونی کی جو غزل ہے، دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، پانی کے بعد ہے فیض احمد فیض، پانی کے بعد جس شاعر کا نام آتا ہے وہ ہے فیض احمد فیض، فیض احمد فیض ترقی پسند شعراء کی سرقیل کے سردار اعلیٰ۔ فیض نے شاعری کو نئے آہنگ، نئے ڈھنگ، نئے روپ دیے۔ جب ہم ان کی غزل پڑھیں گے، شامل نصاب غزل ہمت التجا نہیں باقی، اس غزل کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ ولی اورنگ آبادی سے جو شروع ہوا غزل کا سفر، وہ فیض تک پہنچتے پہنچتے کیسا ہوا۔ فیض کے بعد ہم کو جس کو پڑھنا ہے وہ ہے فراق گورکھپوری، فراق گورکھپوری۔ عزیز طلبہ و طالبات، فراق گورکھپوری کی جو غزل ہے، ہر ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، یہ جو غزلیں ہیں، جو یہ شعراء ہے، ولی اورنگ آبادی، سراج اورنگ آبادی، میر تقی میر، مرزا اسد اللہ غالب، مومن خان مومن، آتش، داغ، شاد، پانی، فیض اور فراق، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، ان 11 شعراء کی 11 غزلوں کا ہم کو یہاں پر مطالعہ کرنا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ شامل نصاب ان غزلوں کا حسن انتخاب کی خوبی، ہاں، آپ جس وقت ان غزلوں کا مطالعہ کریں گے، ان شعراء کا زمانی اعتبار سے مطالعہ کریں گے، تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ غزل کی ابتدا یقیناً امیر خسرو کے پاس مل جاتی ہے۔ امیر خسرو کا یہ شعر آپ نے اکثر وہ فلمی گانے میں دیکھا ہے کہ فلمی گانے میں آپ نے دیکھا ہے، وہ گانا سنا ہوگا آپ نے کہ جہال مستی مکن غافل بہار ہجرا بیچارہ دل ہے، سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے۔ یہ جو فلمی گانا تھا، اس کا جو پہلا مصرع ہے، جہال مستی مکن تغافل بہار ہجرا بیچارہ دل ہے، یہ جو مصرع، یہ غزل کے ابتدائی نقوش ہیں۔ خسرو سے لے کر جب ولی اورنگ آبادی پر غزل آئی، ولی اورنگ آبادی نے غزل کو کس طریقے سے نکھارا، اور جو غزل کی شکلیں ولی اورنگ آبادی سے سفر کرتی ہوئی، ولی سے سراج، سراج سے میر تقی میر، میر تقی میر سے مرزا اسد اللہ خان غالب، مرزا اسد اللہ خان سے مومن خان مومن، یہ غزل کا ایک مستقل سفر ہے۔ غزل میں کس کس طریقے سے تبدیلیاں آئی ہیں۔ اگر ہم ولی کے پاس دیکھتے ہیں تو ولی کے پاس غزل کے اندر حسن و عشق مل جاتا ہے، زمانے کی آہٹ نظر آ جاتی ہے، اور صوفیانہ رنگ بھی ولی کے پاس، عالمانہ فاضلانہ رنگ بھی نظر آتا ہے، لیکن اس درجے نہیں، اس کی آہٹیں محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن سراج کے پاس آ جائیں تو سراج کے پاس حسن حقیقی اور حسن مجازی، عشق حقیقی اور عشق مجازی کی جو مشابہتیں نظر آتی ہیں، وہ ولی سے کئی درجے بہتر نظر آتی ہے۔ سراج مزاج خود صوفی تھے، اس لیے ان کی شاعری کے اندر جو صوفیانہ انداز، جو ولایتی انداز، جو حکیمانہ ظریفانہ انداز، جو حکیمانہ اور فلسفیانہ انداز کی مشابہتیں نظر آتی ہیں، وہ ولی سے کئی درجے بہتر نظر آتی ہیں۔ اور اگر ہم سراج اور ولی کے بعد میر تقی میر کی غزل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ میر تقی میر کی غزل ایک نئے رنگ اور نئے آہنگ اور ایک نئے ڈھنگ میں روپ کے ساتھ آئی ہیں۔ ولی کے پاس عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں عشق کا اس خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ ولی سے پہلے یہ چیز ہم کو نظر نہیں آتی، میر تقی میر سے پہلے ہم کو یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اگر ان تین صاحبوں کے بعد اگر ہم مرزا اسد اللہ خان غالب پر آتے ہیں تو مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کا جو مطالعہ کرتے ہیں، ہم کو یہ احساس ہوتا ہے، شدید تر احساس یہ ہو جاتا ہے کہ مومن کی غزل جہاں پر
ایک ٹھہراؤ اور عشق حقیقی اور عشق مزاجی کی تمیز کرتے چل رہی تھی، وہاں پر سراج نے صوفیانہ انداز کا اتنا غلبہ غزل پہ حاوی کیا کہ عشق حقیقی پست اور عشق مجازی عروج پر نظر آتا ہے، تو میر تقی میر نے اس کے اندر دنیا و حکایات کو، عشق حقیقی اور عشق مجازی کو کچھ اس طریقے سے خلق ملت کر دیا کہ ایک پہلو کے اندر شاعر کبھی عشق حقیقی کا متعارف کرواتا ہے تو کسی اسی دوسرے مصرے میں عشق مجازی کی سفر کرا دیتا ہے۔ تو آپ کو آگے معلوم ہوگا کہ ان تین صاحبوں کے بعد، ان کے ایک سلسلے کے بعد، ان تین سرکردہ شعراء کے زمانوں کے بعد غالب جیسی شخصیت آتی ہیں جو غزل کے جہاد کو بدل دیتی ہیں، غزل کی صفات کو بدل دیتی ہیں، غزل کے آہنگ کو بدل دیتی ہیں، غزل کے موضوعات کو بدل دیتی ہیں، اور غزل کے اندر ایک نیا رنگ، نیا ڈھنگ، نئی چاشنی، حکمت، فلسفہ، ظرافت اور کیا کہتے ہیں حکمت کے ایسے پہلوؤں کو ڈالتی ہیں جو کہ ان تین صاحبوں سے کئی بدرجہ اتم اور ایک نئے پن کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر مومن کے ہم پلہ، اگر غالب کے ہم پلہ مومن کو دیکھ لیتے ہیں تو مومن کے پاس ایک محتاط رویہ، غزل کے اندر عشق حقیقی، عشق مجازی کے رویے وہی ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن انہی کے ہم اثر میں غالب ان سب سے بڑھ کر آگے ہم کو نظر آتا ہے۔ آتش کے پاس آتے ہیں تو آتش کے پاس معلوم ہوتا ہے کہ آتش نے عشق حقیقی، عشق مجازی کی تمیز تو کی ہے، لیکن آتش پہ زمانے کی سنگلاخیوں کا اثر بہت زیادہ ہے، اس کی غزلوں کے اندر انقلابی پہلو زیادہ ہے، یہ انقلابی اور نعرہ بازی کے اندر غالب کے ہم کو یہاں پر آتی ہیں۔ داغ کے پاس آتے ہیں تو لگتا ہے کہ داغ عشق حقیقی، عشق مجازی کے ساتھ زمانے کی سنگلاخیوں کے اندر چلنے والا شاعر ہے، زمانے کی نزاکتوں کو سمجھنے والا شاعر ہے، حسن و انتخاب کے ساتھ عشق اور عشق مجازی کے ان پہلوؤں کے اندر اپنے تاثر کو، اپنے مجاز کو، اپنے عشق کو، اپنے حسن کو، اپنی ضرورتوں کو بھی بیان کرنے والا شاعر ہے۔ اس کے بعد شاد عظیم آبادی کے پاس آتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ شاد عظیم آبادی کے پاس غزل کے موضوعات میں جو وسعت اٹھی ہے، غزل کے موضوعات کے اندر جو زندگی کو سمجھنے کا سلیقہ آیا ہے اور زندگی کو برتنے کا سلیقہ آیا ہے، یہ شاد عظیم آبادی کی غزلوں میں ہم کو اس غزل کے پیرائی کے اندر نظر آتا ہے۔ اگر پانی بدائی ہوئی کے پاس آتے ہیں ہم کو زندگی کی وہ حقیقتیں پانی کے پاس متاثر ہوتی ہیں جو کبھی غالب نے بیان کی تھی، پانی کے وہ اشعار جو غالب پانی کی زندگی سے وابستہ ہے، زندگی کی سنگلاخیوں کو بیان کر رہے ہیں، زندگی کی حقیقتوں کو بیان کر رہے ہیں، زندگی اور موت کی گہما گہمی کو بیان کر رہے ہیں، ہم کو پانی کے پاس نظر آتی ہے۔ پانی کے بعد جب ہم فیض کے پاس آتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کے بعد غزل کو سمجھنے، بلکہ غزل کیا ادب کو سمجھنے کا ایک نیا ڈھنگ اور نیا تاثر پیدا ہوا تھا۔ اس تاثر کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو فیض احمد فیض جیسی شخصیت ہم کو زندہ کی آوازوں کے ساتھ کئی ایسی موضوعاتی نظموں کے ساتھ ہم کو نظر آتا ہے، اور یہی موضوعاتی نظموں کا رنگ جب فیض کی غزلوں میں آتا ہے تو ہم کو ایک نیا رنگ، نیا ڈھنگ اور غزل کی ایک نئی دنیا کو متعارف کرواتا نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد فراغ گورکھپوری کی بات آتی ہے تو فراغ گورکھپوری کی غزلوں کو پڑھنے کے بعد ہم کو کلاسیکیت، ترقی پسندیت اور جدیدیت کا خوبصورت امتزاج فراق کی غزلوں میں ہم کو نظر آتا ہے۔ یعنی شامل نصاب ان شعراء کے ذریعے سے غزل کے مکمل سفر کو، غزل کے مکمل آغاز و ارتقاء کو، غزل کے سمجھنے برتنے کے تمام سلیقوں کو یہاں پہ طالب علموں کے لیے یہاں ہمارے نصاب کے ذریعے سے متعارف کروایا گیا ہے۔ ایک پہلا حصہ جو کہ مثنوی پہ مبنی تھا، دوسرا حصہ جو مثنوی پہ مبنی تھا، دوسرا حصہ جو علم بیان ہے، علم بیان یعنی بیان کرنے کا ہنر، سلیقہ، اس کے اندر ہم کو تجبیب، استعارہ وغیرہ کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس لیے ہم اگلے پیریڈ میں مثنوی، علم بیان، غزل اور علم بیان کا تفصیلی مطالعہ کریں گے تاکہ بی اے سیکنڈ ایئر کے، بی ایس سی سیکنڈ ایئر کے، بی کام سیکنڈ ایئر کے تمام طلبہ و طالبات کے ذہن کے اندر، ذوق کے اندر اردو شاعری کے بتدریج ارتقاء، سمجھنے پڑھنے کا ذوق بھی پیدا ہو، سمجھنے کی تمیز بھی آئے اور برتنے کا ہنر بھی آئے۔ اس حوالے سے ہم شامل نصاب علمی نظموں کو پڑھیں گے اور اسی کے پس پردہ اس دور کی تاریخ، اس دور کی تہذیب، اس دور کی زبان، اس دور کے فن کو بھی ہم پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو۔